السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. آمین یا رب العالمین. حضرات، پچھلی مرتبہ ہم نے اللہ کا نام لے کر اس قرآن حکیم کی جو آخری مختصر صورتیں ہیں ان پر بیان کا آغاز کیا تھا. قرآن حکیم میں 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 37 صورتیں وہ ہیں جو آخری پارے میں ہیں، اور ان میں بھی آخری 16 صورتیں وہ ہیں جو بہت ہی مختصر ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان صورتوں کو ہم اپنی نمازوں میں جہری رکعت کے اندر اگر آپ نماز باجماعت ادا کر رہے ہوں تو ان کی سماعت بھی کرتے ہیں، اور اللہ توفیق دے تو ان صورتوں کو آپ پڑھتے بھی ہیں اپنے نوافل میں، اپنی سنتوں میں. تو ضرورت اس بات کی محسوس ہوئی کہ ہمیں چاہیے کہ کم سے کم ان صورتوں میں کچھ ذرا گہرائی میں اتر کر ہم غور و فکر کریں اور اپنے ایمان کے جذبات کی آبیاری کریں. یہ سورہ مبارکہ جو سورۃ الزلزال کہلاتی ہے، اس سے آغاز ہو رہا ہے، اور مصحف کی 99 نمبر سورت ہے. گویا کہ اس کے بعد 15 اور صورتیں ہیں کہ جس میں آخری سورت سورہ ناس ہے. یہ مکی صورت ہے، لہٰذا میں نے عرض کیا تھا کہ اس صورت کا اسلوب جو ہے بہت ہی اپنے اندر ایک جاہ و جلال بھی لیے ہوئے ہے، ایک جمالی پہلو بھی جو ہے بہت نمایاں ہے. آیات کے اندر جو ردم ہے وہ آپ محسوس کرتے ہیں، گھن گرج بھی آپ کو محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ ابتدائی دور جو حضور کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مکی زندگی کا، ان میں یہ صورت نازل ہوئی اکثر و بیشتر. لہذا جھنجھوڑنے کا انداز، خبردار کرنے کا انداز، آیات بہت مختصر، بہت چھوٹی، لیکن جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ دریا جب پہاڑی علاقے میں ہوتا ہے تو اس کی گھن گرج ہوتی ہے، وہ جس طرح بڑے بڑے پتھروں کو اور درخت کے بڑے بڑے تنوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے، وہاں کسی انسان کا جم کر کھڑا ہونا ممکن نہیں ہوتا. لیکن یہی دریا جب میدانی علاقے میں آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے اس میں کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں. تقریباً یہی مثال ہے کہ جو کسی درجے میں صادق آتی ہے مکی اور مدنی صورتوں میں. مدنی صورتوں کے اندر ایک بہاؤ ہے، ایک سکون ہے، شریعت کے احکام ہیں، لیکن جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر ایک گھن گرج بھی ہے، اور خاص طور پر وہ صورتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہ یہ مکی ہے یا مدنی، اس مصحف کے اندر سورہ زلزال مدنیہ لکھا ہوا ہے. بعض مصاحف جو ہیں اس کے اندر سورہ زلزال مکیہ لکھا ہوا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا اسلوب اور اس کا بیان اور انداز اور گھن گرج تو مکی صورتوں کی ہے، لیکن ایک صحیح روایت جو ہمیں ملتی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مدینہ کے رہنے والے نوجوان صحابی تھے، جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو ایک دن انہوں نے حضور سے سوال کیا کہ کیا حضور ہمارے جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں، خواہ وہ بدی ہو یا برائی ہو یا نیکی ہو، حسنات ہوں، کیا وہ تمام ہمیں دکھا دیے جائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کوئی نیکی کا عمل ہے خواہ وہ ذرے کے ہم وزن ہے، وہ دیکھ لے گا قیامت کے دن اپنے اعمال نامے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بدی کا عمل ہے، گناہ کا عمل ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ یہ آیات اس موقع پر سنی تھی تو لہٰذا انہوں نے گویا کہ یہ گمان کیا کہ شاید یہ یہی مدینہ میں نازل ہوئے ہیں، اس بنیاد پر گویا کہ اسے مدنی صورت کہا گیا، ورنہ جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ تفصیل سے عرض بھی کیا تھا کہ بہت سی صورتیں یا آیات ایسی ہیں کہ جس میں اختلاف موجود ہے۔ اب آئیے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ وقت قیامت کا وقت جب کہ زمین ہلا ماری جائے گی جیسا کہ اسے ہلایا جاتا ہے۔ ایک تو معمولی زلزلے ہیں جو آپ ریکٹر اسکیل پر دیکھتے ہیں، 6.8 کا آ گیا، 7.2 کا آ گیا، اگر 8.2 یا 8.5 ہو جائے تو معلوم ہوتا ہے بہت بڑی تباہی اور ہلاکت ہوگی۔ اس زلزلے کی کوئی نسبت و تناسب جو ہے اس قیامت کے زلزلے سے نہیں ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ جو ریپیٹ کیا گیا نا، جب زمین کو ہلا مارا جائے گا، جملہ مکمل ہو گیا۔ وہ ہلا مارا جانا جو ہے اس طرح نہیں ہوگا جو تمہاری زندگیوں میں زلزلے کی شکل میں ہوتا، وہ بہت بڑا ہلا جانا ہوگا۔ زلزالہا، جیسا کہ ہلایا جاتا ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، پہلی آیت ہم پڑھ چکے تھے لہٰذا اس ضمن میں اور میں مزید عرض نہیں کروں گا۔ اب آئیے دوسری آیت کی طرف، اور زمین اپنے تمام بوجھ نکال باہر کرے گی۔ ثقل کی جمع اثقال ہے، اردو زبان میں ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے۔ تو زمین کے بوجھ کون کون سے ہیں؟ اللہ کا حکم ہوگا اور زمین جو ہے گویا کہ سکڑ کر اپنے اندر کی تمام کثافتیں ہیں یا غلاظتیں ہیں، یا اسی زمین کے پیٹ کے اندر سونے بھی ہیں اور ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، معدنیات ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے جس کے لیے انسان اپنی زندگی کو، جسے آپ کہیے نہ گدھے کی طرح استعمال کرتا ہے روپیہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے، سونا ہیرے جواہرات حاصل کرنے کے لیے، وہ تمام چیزیں گویا کہ زمین اللہ کے حکم سے اگل دے گی۔ یہ موضوع ہے جو سورہ انشقاق کی آیت نمبر 4 میں بھی بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا گیا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یہاں مزید اس کی جو ہے وضاحت آ گئی، جبکہ زمین کھینچ دی جائے گی اور جو کچھ اس کے پیٹ میں ہوگا وہ تمام چیزیں وہ نکال باہر کرے گی۔ وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے گی۔ اب یہ خالی ہونے کا معاملہ جو ہے آج شاید ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا، لیکن بہرحال اپنی جگہ یہ ایک حقیقت ہے۔ جب بھی زمین میں کوئی بور کیا جاتا ہے اور لاکھوں بیرل آپ آئل وہاں سے نکال لیتے ہیں تو ایک ویکیوم تو ہے نا جو وہاں موجود ہے، پیدا ہو رہا ہے، اور شاید یہی وہ ویکیوم ہوگا کہ جس کے بارے میں احادیث موجود ہیں کہ قیامت کی علامات میں سے ایک خسف ارض بھی ہے۔ بہت سی جگہوں پر زمین جو ہے وہ کہیں گہری دھس جائے گی۔ اب گویا کہ وہ جو خلا پیدا ہوا تھا، اب وہ ظاہر ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو اس کا جو ہے منظر سامنے آئے گا، تو زمین وہاں سے خسف ارض ہو جائے گا، زمین وہاں سے دھس جائے گی، جو ہے اپنے گہرائی میں اتر جائے گی۔ تو یہ جو فرمایا گیا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جبکہ زمین کو کھینچا جائے گا، وہ کھینچ دی جائے گی جس طرح کوئی گول شے ہو، اور اگر آپ اس کو کھینچے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے اندر اگر کوئی پانی یا لیکوڈ ہے تو نکل کر باہر آ جائے گا۔ تو یہی معاملہ جو ہے یہاں فرمایا گیا سورہ زلزال کے اندر، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور یہ زمین اپنے تمام بوجھ نکال باہر کرے گی۔ اب آئیے کہ اثقال ہیں کون سے؟ دیکھیں، زمین کا سب سے بڑا بوجھ جو ہے وہ انسان ہے، جو مکلف وجود ہے، جس کا مواخذہ ہوگا، جس کے ساتھ حساب کتاب ہوگا۔ جنات بھی ہیں لیکن ان کا چونکہ مادی وجود نہیں ہے جنات کا، لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اندر کوئی ثقل ہے یا ان کا کوئی خاص جسم ہے یا ان کا کوئی خاص وزن ہے۔ تیسری مخلوق جو ہے وہ فرشتے ہیں، فرشتے نورانی وجود ہیں۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی مکلف وجود کی بات آئی ہے، اکاؤنٹیبل کون کون ہے، وہ انسان اور جنات ہیں۔ تو زمین کی پیٹھ کا جو بوجھ ہے انسان، جو گویا کہ 10 15 20 25 ہزار برس سے زمین کے اندر پیوند خاک ہو رہا ہے، جذب ہو رہا ہے، دفنا دیا گیا، زمین کا جز بن گیا، اللہ کا ایک حکم ہوگا اور وہ تمام اجزاء اکٹھے ہو کر ایک جیتے جاگتے انسان کی شکل اختیار کر لیں گے۔ جس طرح آپ نے بہت سی موویز میں دیکھا ہوگا کہ اچانک جو ہے ایک ایسی شے کہ جو بالکل وجود میں نہیں تھی، اسی طرح اس کے بکھرے ہوئے اعضاء جو ہے جمع ہوتے اور مکمل جو ہے کہ روبوٹک قسم کا جو ہے عفریت وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں تو گویا کہ ہمارے لیے عین الیقین کا درجہ رکھتی ہیں کہ آپ یہ چیزیں پروڈیوس کر سکتے ہیں۔
تو کہاں اللہ تعالیٰ کی خلاقیت، اس کی قدرت، اور سب سے بڑھ کر یہ اس کا اختیار، اس کا حکم. تو ایک حکم ہوگا کہ زمین اپنے بوجھ یعنی انسانوں کو نکال باہر کرے گی. اب دوسرے کیا ہے جس کے بارے میں گویا کہ اگلی ہی آیت میں بات آ گئی کہ انسان کا ہر عمل اور اس کا ہر قول اس زمین میں یا اس فضا کے اندر موجود ہے. آج سے 20,000 برس پہلے کے انسان جو ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی شبیہ جو ہے کہیں موجود ہے، اور اب ہماری سائنس جو ہے اس جانب گویا کہ وہ سفر کر رہی ہے کہ آج سے 500 برس پہلے دنیا کیسی تھی ہم ذرا دیکھیں. وہی اجزاء جو کہیں کائنات کے اندر بکھرے ہوئے ہیں وہ ان کو کہیں کیپچر کریں اور کسی ایک جیتی جاگتی فلم کی شکل میں ہمارے سامنے آ جائے. اس جانب جو ہے ہماری ٹیکنالوجی آگے سفر کر رہی ہے. تو گویا کہ جو فرمایا گیا یومئذ تحدث اخبارہا، تو اس دن زمین انسان اپنی پیٹھ پر ہونے والا ہر عمل، مکلف وجود انسان اور جنات، اور ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر قول اس دن زمین نشر کر دے گی، بیان کر دے گی. گویا کہ یہ مراد بھی لی گئی. اور اس سے اگلی ہی آیت میں جو کہا گیا ایک آیت چھوڑ کر، یومئذ تحدث اخبارہا، وہ دن جس دن یہ زمین اپنی تمام خبریں جو ہیں ان کو افشا کر دے گی، نشر کر دے گی، بتا دے گی، بیان کر دے گی. اور درمیانی آیت کیا ہے؟ وقال الانسان ما لہا، اور انسان اس دن کہے گا کیا ہو گیا. یہ باتیں سنی تو تھی، ہمیں انبیاء کے ذریعے خبر تو دی گئی تھی، لیکن یہ کہ ہم اس پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ہم میں سے اکثر و بیشتر 90% لوگ جو ہیں ان کا ایمان اسی درجے میں ہے. اس لیے کہ عقیدہ تو ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، محاسبہ ہوگا، جواب دہی ہوگی. ایک ایک عمل خواب و ذرے کے ہم وزن یا تو قرآن کی آیات کا انکار کر دیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا ان حقائق کو اگر تسلیم کرتے ہیں تو پھر گویا کہ ان کو طاری کریں اپنے اوپر کہ یہاں قرآن تمام انسانوں کو جو کہہ رہا ہے تو ان انسانوں میں ایک فرد میں بھی ہوں. جس طرح کوئی اسکول ٹیچر کہتا ہے نا تمام طالب علموں سے جو کلاس میں موجود ہے کل یہ اسائنمنٹ کر کے آنی ہے، وہ تمام لوگوں کے لیے صیغہ اختیار کر رہا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ سمجھے گا تو بقیہ لوگوں سے کہا گیا، مجھے کہا ہی نہیں گیا. تو قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا طرز عمل تقریباً یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کے بعد جو حکم دیا گیا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرے مسلمانوں کے لیے. ہماری اس سے کیا غرض؟ یہ سب سے بڑا جسے آپ کا یہ ٹھوکر ہے جو ہم کھاتے ہیں. تو یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن یہ خبریں جو ہیں افشا کر دی جائیں گی. اور تیسرے زمین کا ایک بوجھ اور بھی ہے جو دہکتے ہوئے لاوے کی طرح زمین کے پیٹ میں موجود. آپ کو معلوم ہے وہاں تو وہ ٹیمپریچر ہے جو پتھروں کو بھی پگھلا دیتا ہے. یہ جو لاوا نکلتا ہے زمین کے اندر کیا ہے؟ پگھلے ہوئے پتھر ہیں نا جو ایواپوریٹ ہو رہے ہیں، اور راکھ کی شکل میں جو آسمان کی بلندیوں تک جا کر جب وہ نیچے اترتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ارد گرد کی بستیوں کے اوپر کئی فٹ راکھ جو ہے وہ جم چکی ہے. ایکسپیڈیشنز ہوتی ہیں اور کھویا کے کھود کر نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں جو ریمننٹس ہیں، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے پومپیائی کا جو شہر ہے آج بھی لوگوں کو معلوم ہے کتنے جو ہے وہ میٹرز راکھ کے اندر دبا ہوا ہے. اب بھی ہمارے ہاں سے مراد جو بھی بہرحال اس کے اندر جستجو کرتے ہیں وہ کھود کر نکال رہے ہیں اس زمانے کی تہذیب کیا تھی، وہاں کا رہن سہن کیا تھا، وہاں کی گلیاں کیسی تھی، مکانات کیسے تھے. تو اللہ کے عذاب کی شکل ہے نا. تو زمین کے اندر وہ کھولتا ہوا لاوا بھی ہے جو پتھروں کو بھی پگھلا دیتا ہے، اور اس کے علاوہ معدنیات بھی ہیں، خزانے بھی ہیں. ہیرے جواہرات کہاں سے نکلتے ہیں؟ اسی زمین کے پیٹ سے نکلتے ہیں. سونے کی کانیں کہاں ہیں؟ چاندے کی کانیں کہاں ہیں؟ گویا کہ جن چیزوں کے لیے انسان اس دنیا میں گدھے کی طرح محنت کرتا ہے جن کو حاصل کرنے کے لیے، اس دن وہ خزانے اس کے سامنے ہوں گے لیکن اس کے پرے کاہ کے برابر کوئی وقت نہیں ہوگی. کس کام کی یہ چیزیں؟ تو گویا کہ یہ ایک جسے آپ کہیے کہ نشان عبرت کے طور پر گویا کہ ہمارے سامنے وہ پکچرائز کر دیا گیا کہ اس دن لوگوں کی نگاہوں کے سامنے پڑے ہوں گے سونے چاندی کے ڈھیر بھی ہوں گے، ہیرے جواہرات کے پہاڑ نکلے ہوئے ہوں گے، زمین اپنے تمام خزانے اگل دے گی، لیکن حالت کیا ہوگی؟ نفسی نفسی، کسی طرح مجھے بچا لیا جائے. اس لیے کہ اب تو وہ تمام خبریں جن پر ہم صرف ظن اور تخمین کے درجے پر ایمان رکھتے تھے آج تو ایک حقیقت بن کر ہماری نگاہوں کے سامنے آ چکے ہیں. تو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہاں الانسان کہا گیا، تمام انسان بھی مراد ہیں لیکن خاص طور پر وہ کہ جو آخرت کے منکر تھے.
جو مانتے تو فرض کیجئے مسلمان مانتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، لیکن ہماری سیرت و کردار اس رنگ میں ڈھلی ہوئی تو نہیں ہے۔ جو واقعتاً آخرت پر ایمان رکھنے والے کے دل میں اگر ایمان گہرا اترا ہوا ہو تو اس کی جو سیرت و کردار ہوگی، کیا اس کی مناسبت ہے ان مسلمانوں سے جو 1.70 ارب کی تعداد میں اس زمین کی پیٹھ پر موجود ہیں؟ تو اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، گویا کہ ہر انسان اس دن متحیر ہوگا، اور خاص طور پر جو آخرت کا منکر تھا وہ تو جو سرسمگی کے عالم میں ہوگا، جو مانتا ہی نہیں تھا آخرت کو، اور اچانک یہ انہونی اس کے اوپر آ پڑے گی اور وہ میدان حشر کی طرف جو ہے سر پر دوڑتا چلا جا رہا ہو مواخذے کے لیے، محاسبے کے لیے، تو یہی انسان ہے کہ جو آج اس زمین کی پیٹھ پر تکبر کی وجہ سے، اپنے روپے پیسے مال و دولت کی وجہ سے اکڑتا ہوا پھرتا ہے، اس دن انتہائی حیرت زدہ ہوگا اور گویا کہ شدید ہی پریشانی اور اس کا شکار ہوگا، اور کہے گا کیا ہو گیا اس زمین کو، مالہا کیا ہوا اسے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اور اس دن یہ خبریں جو ہیں وہ نشر کر دی جائیں گی، بیان کر دے گی یہ زمین۔ دیکھیے اخبار کا لفظ جو آیا اس میں ایک حدیث بھی موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد میں موجود ہے۔ تو حضور کا یہ طریقہ تعلیم تھا کہ اگر آپ کچھ صحابہ کے ساتھ موجود ہوتے تو کچھ سوال کیا کرتے تھے، جس طرح ایک موقع پر حضور نے یہ بھی سوال کیا، تمہیں معلوم ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ مفلس ہمارے نزدیک وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ پھر حضور نے فرمایا نہیں، مفلس اس امت کا وہ ہے کہ جو آخرت میں اس عالم میں پہنچے گا کہ اس کے پاس جو ہے بہت بڑی بڑی گٹھیاں ثواب کی ہوگی، خیرات ہیں، حسنات ہیں، کچھ نمازیں ہیں، کچھ نفلی روزے بھی ہیں، یہ تمام چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اس نے جو معاملہ کیا، کسی کو گالی دے دی ہے، کسی کو تانا دے دیا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے اوپر بہتان جڑ دیا ہے، کسی کا تمسخر اڑا دیا ہے، کوئی ایسا جملہ جو ہے کسی شخص کے لیے اپنی زبان سے نکالا جو اس کے جگر کے پار ہو گیا، اب یہ مدعی جمع ہوں گے اور اس کی تمام اعمال جو ہے نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہے، اس دنیا میں روپے پیسہ درہم و دینار معیار نہیں ہے مفلسی کا، بلکہ میری امت کا مفلس یہ ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس روایت کے، کہ تمہیں معلوم ہے کہ سورہ زلزال میں جو اخبار کا ذکر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کہ زمین اپنی خبریں افشا کر دے گی، بیان کر دے گی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب میں فرمایا کہ زمین اپنے اوپر ہونے والا ہر عمل، اس زمین کو اللہ زبان عطا فرما دے گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اپنی پشت پر ہونے والے ایک ایک عمل کو زمین ظاہر کر دے گی، افشا کر دے گی، فلاں شخص نے اس وقت میرے اس پیٹھ پر بدکاری کی تھی، یہ گناہ کمایا تھا، شراب نوشی کی تھی، قتل و غارت کیا تھا، دنگا فساد کیا تھا۔ اس شے کی سب سے بڑی گواہ تو زمین ہے۔ تو حضور نے فرما دیا اخبار سے مراد یہ ہے، گویا کہ جہاں اور بہت سی چیزیں گواہی دینے کے لیے موجود ہیں۔ دیکھیے اس میں بھی خاص طور پر میں نے نوٹ کیا تھا، قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو سورہ انفطار میں ذکر ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کاتب کسے کہتے ہیں؟ لکھنے والا، کتب یکتب لکھنا۔ کرامن کاتبین دو ہیں لکھنے والے، بہت عزت کے حامل ہیں، فرشتے مراد ہیں، کاتبین ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ یہی سے ہمارے ہاں وہ معاملہ کہ انسان کے ساتھ جو ہے منکر اور نکیر موجود ہیں، ایک دائیں کندھے پر ہے اور اس کا جو ہے اشارہ بھی قرآن سے ملتا ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا، دائیں طرف والا فرشتہ اس کے نیک اعمال نوٹ کر رہا ہے، بائیں طرف والا اس کی بدیاں نوٹ کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلی گواہی تو گویا کہ وہ منکر نکیر ہیں، وہ کرامن کاتبین ہیں جو ان کے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں۔ نہ ان کا وزن آپ محسوس کر سکتے ہیں، نہ ان کا نوٹ کرنے کا کوئی عمل آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن قرآن پر اگر ایمان ہے تو ان حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ جو ہم کہتے ہیں نا ایمان بالغیب ہے اصل بنیاد، تو غیب تو یہی ہے نا کہ جو خبر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن حکیم نے، ہم آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کریں کہ واقعتاً یہی ہوگا۔ تو سب سے پہلا جسے آپ کہیے گواہی وہ کرامن کاتبین۔
دوسرا یہ زمین گواہی دے گی، اس کا ذکر یہاں موجود، اپنی پشت پر اپنی پیٹھ پر ہونے والے شخص کے ایک ایک عمل کی گواہی زمین دے گی۔ اب ہمارے ذہن میں 100 قسم کے وسوسے شیطان ڈالتا ہے، اگر کھربوں انسان اس زمین کی پشت پر زندہ رہ کر مر گئے تو زمین کس کس کی گواہی دے گی؟ تو اس کے معنی کیا ہیں کہ ہم نے اللہ کو، اس کی قدرت کو محدود کر دیا، جبکہ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے، جو شے تمہارے تصور میں نہیں آ سکتی اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ تو کتنی چیزیں ایسی ہیں غیب کی جو ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی، لیکن دوسری گواہی زمین کی ہوگی کہ زمین گواہی دے گی ہے پروردگار اس شخص نے میری پشت پر میری پیٹھ کے اوپر یہ عمل کیا تھا، یہ بدکاری کی تھی، اگر نیکی کی ہے تو اس کی گواہی بھی زمین دے گی، اگر کوئی خیر کمایا اس کی گواہی بھی زمین دے گی۔ تو گواہ نمبر 2 تو زمین ہو گئی۔ گواہ نمبر 3 کیا ہے؟ انسان کے اپنے اعضاء، اس کی آنکھیں گواہی دیں گے اس کے خلاف، اس کے ہاتھ گواہی جو اس کمائی کا ذریعہ ہے وہ گواہی دیں گے اس کے خلاف، اس کی اسکن گواہی دے گی اس کے خلاف، اس کے اندر جو بھی نفسانی خواہشات تھی، جو سیکس ہے یا جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں انسان کے اندر، وہ ہر شے گواہی دے کہ اگر اس کا غلط استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ اس میں خاص طور پر نوٹ کیجئے جو فرمایا گیا الیوم نختم علی افواہہم وتشہد ارجلہم وایدیہم بما کانوا یکسبون، اس دن جب کہ ہم ان کے منہوں پر تو مہر لگا دیں گے اور ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے پیر اور ان کے ہاتھ۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا گیا جب انسان کی آنکھیں اس کے خلاف گواہی دیں گی لما شہدتم علینا، دنیا میں تو تم نے کوئی رکاوٹ قائم نہیں کی تھی، جو چاہا ہم نے دیکھا، جو چاہا ہم نے لذت حاصل کی، آج تم میرے خلاف گواہ بن کر کھڑی ہو گئی، لما شہدتم علینا، جو ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس دن ہمارے یہی اعضاء کہیں گے کہ آج اس رب نے ہمیں نطق عطا کر دیا، قوت گویائی عطا کر دی، جس نے ہر شے کو قوت گویائی عطا کی ہے۔ زمین کو اگر حکم ہوگا تو وہ بھی گویا کہ گویا ہو جائے گی، وہ بھی ہر شے بیان کر دے گی۔ تو تیسری گواہی جو ہے وہ انسان کی، گویا کہ اس کے اپنے اعضاء ہیں جو اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور ایک چوتھی گواہی بھی ہے جس سے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، ہر شخص کا اعمال نامہ اس کی گردن میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ ممکن ہے کہ ہمارے جو نیک کا ایریا ہے اس میں کوئی لمف گلینڈ ایسا ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کی ڈیوٹی لگا دی ہو اس کی، کہ اس شخص کے اندر جو وسوسے ابھر رہے ہیں اس کو بھی ریکارڈ کرو، جو خواہشیں تمنائیں وہ بھی ریکارڈ کرو، جو غلط اعمال ہیں وہ بھی ریکارڈ کرو، اس کی زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے ایک ایک شے کو ریکارڈ کرو۔ تو یہ جو فرمایا گیا نا، ہم نے ہر انسان کا جو ہے ایک طائرہ فی عنقہ، اس کا ایک ذائچہ اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور اس دن اسی ذائچے کو یا وہ جو گیجٹ ہے اللہ تعالیٰ نے اندر رکھ دی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ بھی عالم غیب کی شے ہے، اس دن اسے نکالا جائے گا اور اس انسان کی زندگی کا ایک ایک عمل جو ہے اس کے سامنے واضح کر دیا جائے گا۔ اب کتنی باتیں قرآن حکیم میں ہیں جس سے بڑھ کر گواہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ زمین کی گواہی ہے، انسان کے اپنے اعضاء کی گواہی ہے، پھر زمین کی گواہی اس کے اعمال کے اعتبار سے ہے، وہ زمین اپنے تمام بوجھ جو نکالے گی تو انسان بھی اس میں شامل ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کی گردن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کوئی ایسا آلہ، کوئی چپ ایسی لگا دی ہے جو اس کی پوری زندگی کو ریکارڈ کر رہی ہے۔ اب یہ چیزیں گویا کہ خاص طور پر اب ویکسین جب آئی اس کے حوالے سے بھی کہ نینو پارٹیکلز ہیں کہ جو آپ کے اندر چلے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہو سکتی ہیں، یہ معاملہ، یہ تمام اس کی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، یا انسان کی ذہن سازی ہو سکتی ہے، یہ تمام چیزیں تو اب گویا کہ ہماری سائنس جو ہے وہ بھی اس طرف عمل دخل کر رہی ہے کہ انسانوں کو ذہنوں کو کسی طرح مسخر کیا جائے۔ اب اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ اس ویکسین کے اندر وہ شامل ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال جو ابلیسی ذہن ہے وہ تو جا رہا ہے اسی طرف کہ صرف ون ورڈ آلو ہونا چاہیے زمین کے اندر۔ انسانوں کی تعداد 50 60 70 کروڑ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یہ کیا 7 ارب انسان، کچھ کم ہوں گے تو ان کو کنٹرول کرنا بھی آسان ہوگا، لہذا وسیع پیمانے پر ہلاکتیں بھی ہوں
اور اس کے ساتھ زوجنوں کو انسان کو جو ہے اس کو مسخر کر لیا جائے کسی ذریعے کے، یہ ان کا جسے آپ کہیے نصب العین ہے، ہدف ہے، ون کرنسی، ایک حکومت، ون ورلڈ آرڈر. تو یہ شیطانی چیزیں ہیں نا. لیکن یہ کہ ہم ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ قرآن حکیم نے ہر شخص کا جو ہے پوری زندگی کا ریکارڈ محفوظ کر رکھا ہے، اور اس کی کیا کیا شکلیں ہیں. گویا کہ ایک دلیل کے بعد دوسری دلیل ہے. سورہ کہف کے اندر فرمایا گیا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. جس دن اعمال نامہ نصب کیا جائے گا تو ہر شخص پکار اٹھے گا، چیخ اٹھے گا کہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ میری زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے اس میں موجود نہ ہو، ہر شے موجود ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو انہوں نے کہا ہوگا، جو انہوں نے کیا ہوگا، ہر شے اس کے اندر موجود پائیں گے. تو اب یہ ہے اصل میں اس سورہ مبارکہ کے جسے آپ کہیے مرکزی مضمون، کہ انسان میں آخرت کا ایک تصور جاگزی ہو، وہ اس پر گویا کہ استحضار اسے آخرت کا حاصل رہے. تو فرمایا وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہوگا؟ اس لیے کہ تمہارے رب کا اس دن یہ حکم ہوگا. اس کے حکم کو کوئی چیلنج تو نہیں کر سکتا نا. جہاں فرمایا گیا نا سورہ انشقاق کے اندر کہ زمین اپنا جو کچھ اس کے اندر ہے اسے خالی کر دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی، تو آگے فرمایا گیا وَأَذْنَتْ رَبِّهَا وَحُقَّتْ، زمین کو جو حکم دیا گیا اس نے وہی کرنا ہے، وہی اس کے لیے روا تھا. وہ اللہ کے حکم کی سرتابی تو نہیں کر سکتی. زمین کو جب حکم دیا گیا تو وہ یہ کام کرے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب کا اس کو یہی حکم تھا کہ وہ ہر شخص کے جو اعمال ہیں اس کو افشا کر دے. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، جس دن کے لوگ ہو جائیں گے مختلف گروہوں کے اندر. اس کے دو ترجمے کیے گئے اور دونوں مفہوم قرآن حکیم سے ثابت ہیں کہ فوج در فوج جو ہے وہ لوگوں کو زمین کے اندر سے نکالا جائے گا. مختلف قبائل ہیں، مختلف قومیں ہیں. معلوم ہوا کہ کہیں ایتھوپیا کا جو ہے وہاں کے رہنے والا جو ہے وہ بھی نکل گئے اور وہ بھی میدان حشر کی طرف دوڑے چلے جا رہے سرپٹ. اب ہم یہ سمجھے کہاں ایتھوپیا اور کہاں میدان حشر، یہ تمام چیزیں اپنے ذہن سے نکال دیجئے. یہ شیطانی وسوسے ہیں کہ جو انسان کے رستے میں اس کی سوچ میں سب سے بڑا روڑا اٹکاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوگا. اس لیے کہ اس دور میں تو لوگوں نے یہی کہا تھا نا، ہمارے وہ آباء و اجداد جنہیں مرے ہوئے سینکڑوں نہیں ہزاروں برس بیت چکے، جو زمین میں کہیں جذب ہو چکے ہیں، انہیں کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اور آج ہمارے ذہن میں شیطان وسوسے ہی ڈالتا ہے کیسے ممکن ہوگا، کھربوں انسان، ان سب کا محاسبہ ہو جائے، کتنی دیر لگے گی ایک شخص کا، اور چار قسم کی جب گواہیاں پیش کی جائیں گی تو اس میں کتنا ٹائم کنزیوم ہوگا. یہ تمام چیزیں وہ وساوس ہیں کہ جو انسان کے ذہن کے اندر شیطان ڈالتا ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور اس دن لوگ ہوں گے، اس لیے کہ تیرے رب کا یہی حکم ہوگا، اور لوگ ہوں گے اس دن جو نکل پڑیں گے گروہ در گروہ. اور ایک مراد یہ بھی ہے کہ ہر شخص کو انفرادی طور پر نکالا جائے گا، نکلے گا، یک بارگی نکلیں گے. اس سے کہ قرآن حکیم سے یہ نشاندہی بھی ہوتی ہے جیسے کہ فرمایا گیا کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، سورہ مریم آیت نمبر 80. ہر شخص کو اس کے رب کے حضور پیش کیا جائے فردا، فرد کی حیثیت سے. یہ نہیں کہ میرا خاندان کون سا تھا، میرا قبیلہ کون سا تھا، حسب نسب کیا ہے، میں گوروں میں ہوں یا کالوں میں ہوں، میں کس خانوادے سے ہوں، اس میں سے کوئی شے جو ہے اس دن میٹر نہیں کرے گی. ہر شخص انفرادی حیثیت میں اکاؤنٹیبل ہے اللہ کے ہاں. اور اسی طرح سورہ انعام آیت نمبر 94 میں فرمایا گیا لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اب جب تمام انسان، کھربوں انسان سامنے جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آ گئے نا ہمارے پاس، ہمارے رسول آتے رہے تمہیں اس دن کی خبر سنانے کے لیے، ان کی باتوں کو تم نے ذرا کان نہیں دھرا اس پر، اور مست رہے اپنی دنیا کے لہو و لعب کے، یہاں کی لذتوں میں، یہاں کے روپے پیسے میں، یہاں کا سٹیٹس بڑھانے میں. اور آج تم ہمارے پاس آ گئے ہو لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ، انفرادی حیثیت میں، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تم سب کو جمع کیا تھا پہلی مرتبہ. یہ پہلی مرتبہ کا جو ہمارا پیدا کیا جانا ہے وہ ہماری ارواح کی تخلیق ہے، جو اللہ کے امر کن کے نتیجے میں ہوئی تھی کہ تمام انسانوں کی ارواح حضرت آدم سے لے کر آخری شخص جو اس روئے ارضی پر ہوگا ان تمام کی ارواح اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کن کے نتیجے میں تخلیق پا گئی. اور اس کے بعد جیسے جیسے انسان آتے رہے، حدیث اس کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے، صحیح حدیث،
کہ اللہ تعالیٰ اس خاص روح کو اس جسم کے ساتھ جو ہے منسلک کرتا رہا. اب فلاں شخص موجود ہے جو گویا کہ اس کا ایک حیوانی وجود بھی ہے، ایک روحانی وجود بھی ہے، اور روح یہ وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پیدا کیا تھا اپنے امر کن کے نتیجے میں. اب آخری دو آیات ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس شخص نے بھی ذرے کے ہم وزن کو یہ خیر کیا ہوگا اس دن دیکھ لے گا. یہاں بھی بڑی حکمت والی بات ہے، لیکن وقت ہمارا چونکہ ختم ہو چکا تو اگلی دفعہ انشاءاللہ سورہ عادیات کا بیان ہوگا، جتنا حصہ بھی پڑھ سکے. لیکن یہ کہ چند باتیں جو رہ گئی تھیں بہت ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ بیان ہوگا. اللہ تعالی ہمارے اندر ایمان اور استحضار آخرت پیدا فرمائے، جو واقعتاً ہماری عملی زندگیوں اور ہماری انفرادی اور اجتماعی گوشے جو ہیں ان تمام کے اوپر صادق آئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. یہ پریس ریلیز کے حوالے سے اب ذرا تشریف رکھیے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے، خاص طور پر آج کل جو حضرات بھی اخبار کا مطالعہ کرتے ہیں. افغانستان میں تو ناکوں چبنے چبوا دیے طالبان نے. نیٹو یہ کتنی جو ہیں وہ ممالک جمع ہو کر ان کی فوجیں وہاں گئی تھیں، اب وہاں کسی طرح عزت بتا کر وہاں سے نکلنا چاہتی ہیں. اس موقع پر ترکی کے جو صدر ہیں طیب اردگان، انہوں نے ایک تجویز یہ دی تھی، گویا کہ جسے آپ کہیے کہ معاملے کو تھوڑا سا ڈائیلوٹ کیا تھا کہ تمام وہ نیٹو کی فوجیں تو نکلے لیکن یہ چند ممالک کی فوجیں جو ہیں وہاں موجود رہنی چاہیے. تو اب یہی اصل میں ہے کہ جو آج کی اس پریس ریلیز کا عنوان ہے، مسلم ممالک کو بھی افغانستان میں فوج رکھنے کا کوئی حق حاصل نہیں. مسلم ممالک سے مراد ادر دین افغانستان. یہ بات جو ہے ہماری تنظیم اسلامی کے امیر شیخ شجاع الدین صاحب، ان کا پچھلے ہفتے جو ہے یہاں ہمارا ایک بیان بھی ہوا تھا، الحمدللہ بہت ہی عمدہ بیان تھا ان کا. انہوں نے کہا کہ ترکی کے صدر طیب اردگان کی یہ تجویز بالکل ناقابل فہم ہے کہ ترکی، پاکستان اور ہنگری کی فوج کابل کے ہوائی اڈے اور افغانستان میں متعین کی جائے. افغان طالبان کا یہ مطالبہ انتہائی جائز ہے کہ تمام غیر ملکی افواج، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، افغانستان سے نکل جائیں. انہوں نے کہا کہ نیٹو افواج نے کابل کا قبضہ طاقت کے استعمال سے حاصل کیا تھا. اب جب کہ نیٹو کی افواج شکست فاش سے دوچار ہو چکی ہیں اور بچی کھچی عزت جو ہے وہاں سے بچا کر نکلنا چاہتی ہیں، تو نیٹو کے کسی ممبر کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ کابل کی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی دخل اندازی کر سکے. بات بالکل صحیح ہے، ان کا یہ مطالبہ بالکل صحیح ہے. خواہ کوئی فوج ہو، ترکی کی فوج ہو، مسلمانوں کی، ہماری پاکستان کی فوج ہو. سوال یہ افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، وہاں کے لوگوں کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے نا. اور اس میں یقین غالب یہی ہے کہ طالبان کی حکومت ہے تو اسلامی جو بھی سزائیں ہیں، اسلامی نظام جو ہے اس کی تنفیذ ہوگی. یہ افغان طالبان کی ثوابدید ہوگی کہ اپنے ملک کی سیکیورٹی کے وہ لاہ عمل خود اختیار کریں. انہوں نے کہا کہ افغانستان کا مسئلہ ہمیشہ بیرونی مداخلت سے خراب ہوا. بالکل صحیح. انہوں نے حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کیا کہ نہ صرف یہ کہ طیب اردگان کی تجویز کردہ جو بھی انہوں نے بل دیا ہے اس کا حصہ بننے سے انکار کرے، بلکہ دوست ملک ترکی کو قائل کیا جائے کہ وہ کابل کی سیکیورٹی کے معاملے کو مکمل طور پر افغان طالبان کے ثوابدید پر چھوڑ دے. بہت معقول مشورہ. اس لیے کہ خامخواہ اگر آپ نے دخل اندازی کے لیے 3-4 ملکوں کی افواج وہاں متعین کر دی تو سوائے دنگا اور فساد کے کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے مزید کہا کہ اگر مسئلہ افغانستان کے کسی بھی پہلو کو افغان طالبان کی رائے اور مرضی کے خلاف طے کیا گیا تو نہ صرف یہ کہ افغانستان میں امن کا خواب جو ہے شرمندہ تعبیر ہو سکے گا، بلکہ اس پورے خطے میں ایک دفعہ پھر تباہ کن جو ہے جنگ وہ دوبارہ جو ہے امڑ سکتی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آیات والذکر الحکیم. آیات والذکر